یقیناً ذیل میں نمازی اور شیطان کا واقعہ ایک طویل، جذباتی اور کلاسیکی اسلوب میں اردو کہانی کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ کہانی قرآن مجید کی روشنی میں ہے اور اس میں ادبی اور داستانوی رنگ شامل کیا گیا ہے تاکہ آپ کو ایک روحانی اور فکری سفر پر لے جایا جا سکے۔ باب دوم، شیطان کی حکمت عملی اور نمازی کی روحانی جنگ۔ شیطان نے جب اس نمازی کی آنکھوں سے بہتے اشکوں کو دیکھا تو اس کے دل میں ایک چبھن سی محسوس ہوئی، وہ چبھن جو ابلیس کو اس دن سے تنگ کر رہی تھی جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ وہ انکار، وہ غرور، وہ سرکشی جو اس کے مقدر کا دھبا بن چکی تھی، آج بھی اسے اس بندگی کے منظر سے نفرت دلاتی تھی۔ وہ دانت پیس کر بولا، اے ابن آدم، کیا تجھے لگتا ہے کہ تو ان چند آنسوؤں سے رب کو پالے گا؟ نہیں، میں تجھے اس ذات سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دوں گا، تو چاہے شب بھر سجدہ کرتا رہے، مگر اگر میں تیرے دل میں ایک ذرا سا تکبر، ایک قافتوں ریا، ایک سانس جتنی غفلت ڈال دوں تو تاو ہلاک ہو چکا۔ شیطان ایک ماہر نفسیات کی مانند اس بندے کی کمزوریوں کو پڑھ رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ بندگی کی سب سے بڑی دشمن عبادت نہیں بلکہ عبادت میں پوشیدہ غرور ہے۔ اس نے عہد کیا کہ وہ اس نمازی کو بھی اسی طرح ہلاک کرے گا جیسے اس نے ہزاروں علماء، صوفیاء اور زاہدین کو ہلاک کیا۔ یاد رکھو، ابلیس کا وار صرف گناہ پر نہیں ہوتا، وہ نیکی میں زہر گھولتا ہے۔ وہ نمازی جس کی آنکھیں اب بھی تر تھیں دعا مانگ کر خاموش ہو گیا۔ وہ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھا، دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، مگر وہ جانتا نہ تھا کہ اس کے اطراف ایک جنگ جاری ہے، ایک ایسی جنگ جو نظر نہیں آتی لیکن روح کو گھائل کر دیتی ہے۔ شیطان نے اب اس کے دل میں ایک اور وسوسہ چھوڑا، کتنی خوبصورت نماز تھی نا، کاش سب لوگ جانتے کہ تاو کتنا نیک ہے، کتنا خاص بندہ ہے اللہ کا، کتنے خلوص سے رو رہا تھا تاو۔ نمازی کے دل میں ایک گرم سی لہر دوڑ گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے محسوس کیا کہ واقعی اس جیسا بندہ شاید بہت کم ہو، اور بس یہی وہ لمحہ تھا جب ابلیس نے اپنا زہر کامیابی سے چائپا کر دل میں آتار دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا جس سجدے میں آ جائے وہ سجدہ ابلیس کا بن جاتا ہے، بندے کا نہیں۔ مگر اسی لمحے قضاء و قدر کے پردوں میں کچھ اور لکھا جا رہا تھا۔ اسی رات جب وہ نمازی سو گیا، اس نے ایک خواب دیکھا، ایسا خواب جس نے اس کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ باب سوم، خواب کا مکاشفہ۔ خواب میں وہ خود کو ایک تاریک میدان میں کھڑا پاتا ہے، ہر طرف سناٹا، اندھیرا اور پراسرار خاموشی۔ اچانک ایک آواز گونجتی ہے، اے بندے، تجھے نماز کی لذت ملی مگر تو نے اخلاص کو کھو دیا، تیری آنکھ تو روئی مگر دل تجھ پر نازاں تھا، تاو سمجھا کہ تو نجات پا چکا، نہیں، تیرا دشمن تیرے سجدے میں ہی بیٹھا تھا۔ نمازی نے خوف سے آدیر الفادیر دیکھا، اسے دور ایک ستون کے سائے میں ایک کالا سایہ نظر آیا جو اسے گھور رہا تھا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور کہا، میں شیطان ہوں اور میں تجھے اس دن سے جانتا ہوں جب تاو نے پہلی بار نماز پڑھی تھی، جب پہلی بار تو نے صدقہ دیا تھا،
جب پہلی بار تو نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، اور اس دن بھی میں تیرے ساتھ تھا، تیرے نیت کے اندر چھپا ہوا۔ نمازی چیخا، تو میرے سجدے میں کیسے آ گیا؟ ابلیس ہنسا زہرخند کے ساتھ اور کہا، تاو نے خود مجھے بلایا تھا، جب تاو نے چاہا کہ لوگ تجھے نیک کہیں، جب تاو نے چاہا کہ تیرے رونے کی خبر ہو جائے، جب تاو نے دل میں سوچا کہ اللہ تجھ سے راضی ہو چکا، اسی لمحے خواب ٹوٹا۔ نمازی کا بدن پسینے سے شرابور تھا، دل دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ اٹھا، وضو کیا اور اپنے رب کے حضور گڑ گڑانے لگا، اے میرے مالک، مجھے بخش دے، میں اپنے سجدوں کی حقیقت سے غافل رہا، میں اپنے آنسوؤں کو فخر سمجھ بیٹھا، میں تیرے ذکر کو زینت سمجھ کر اپنے دل کو سنوار بیٹھا، لیکن حقیقت میں تو میں کھوکھلا تھا، ریا سے آلودہ، نفس سے شکستہ اور ابلیس سے مغلوب۔ نت ثانیہ، نماز ایک دروازہ ہے، مگر دروازے سے گزرنے کے لیے نیت کی کنجی چاہیے، دل کا خلوص چاہیے، روح کا سکون چاہیے۔ شیطان کی سب سے بڑی چال یہ نہیں کہ وہ تمہیں گناہ پر آمادہ کرتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ تمہیں نیکی میں گمراہ کرتا ہے اور تمہیں احساس بھی نہیں ہونے دیتا۔